ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ اگست کی 7 اور سفر کی 23 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے لداخ کی ای گورننس ایجنسی کے بورڈ آف گورننس کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایجنسی کی مالیاتی صورتحال، جاری منصوبوں اور مستقبل کی ڈیجیٹل حکمت عملی کا جائزہ لیا. اجلاس میں چیف سیکرٹری نے LEGA کو لداخ میں IT اور ای گورننس کی نوڈل ایجنسی کے طور پر مزید مضبوط بنانے پر زور دیا اور مرکزی حکومت کی IT اسکیموں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہدایت دی. انہوں نے لداخ اسٹیٹ ڈیٹا سینٹر کے لیے کلاؤڈ بیسڈ ڈیزاسٹر ریکوری سسٹم قائم کرنے اور قابل تجدید توانائی سے چلنے والی گرین ڈیٹا سینٹر کی منصوبہ بندی پر بھی زور دیا. اجلاس میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی کارکردگی اور تنظیمی ڈھانچے کا بھی جائزہ لیا گیا. لداخ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے سب انسپکٹر کے عہدوں پر بھرتی کا عمل گزشتہ چند روز سے جاری ہے. اس بھرتی مہم کے تحت 40 خالی اسامیوں کے لیے لداخ بھر سے 7,000 سے زائد امیدواروں نے درخواستیں جمع کرائی ہیں، جن میں بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کر رہے ہیں. لداخ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین اور DIG لداخ ڈاکٹر کوشل شرما IPS کے مطابق بھرتی کا ابتدائی مرحلہ ضلع لیہ میں کامیابی سے مکمل کیا گیا، جبکہ گزشتہ 3 روز سے ضلع کرگل کے کھری سلطان سپورٹ اسٹیڈیم میں فزیکل ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے. بھرتی کے پورے عمل کی نگرانی خود DIG ڈاکٹر کوشل شرما کر رہے ہیں، جبکہ SSP لیہ، SSP کرگل اور ریکروٹمنٹ بورڈ کے دیگر اراکین بھی موقع پر موجود رہ کر عمل کی شفافیت اور نظم و ضبط کو یقینی بنا رہے ہیں. بھرتی کے دوران امیدواروں کو مختلف جسمانی معیارات اور فزیکل ٹیسٹ سے گزرنا پڑ رہا ہے، جن میں قد کی پیمائش، دوڑ، لانگ جمپ اور دیگر مقررہ امتحانات شامل ہیں. ان تمام مراحل میں کامیاب امیدواروں کو بعد ازاں تحریری امتحان میں شرکت کا موقع دیا جائے گا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے DIG ڈاکٹر کوشل شرما نے کہا کہ لداخ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیش نظر سب انسپکٹر کی 40 اسامیوں پر بھرتی کا عمل شروع کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان اسامیوں کے لیے 7,000 سے زائد امیدواروں نے درخواستیں جمع کرائی ہیں. انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل 3 مراحل پر مشتمل ہے، جن میں فزیکل اسٹینڈرڈ ٹیسٹ، فزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ اور آخر میں تحریری امتحان شامل ہیں. ان تمام مراحل میں میرٹ کی بنیاد پر کامیاب امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا. DIG نے مزید کہا کہ لیہ میں بھرتی کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اب کرگل میں یہ عمل جاری ہے، جس کے اختتام پر تحریری امتحان منعقد کیا جائے گا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ پورے ریکروٹمنٹ عمل کو مکمل طور پر شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے جدید ڈیجیٹل اور الیکٹرانک آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ ہر امیدوار کو مساوی موقع فراہم کیا جا سکے. ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر LHDC کرگل راکیش کمار نے آنے والے سرو سمر فیسٹیول 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے دمسنا کا دورہ کیا اور تقریب کے انتظامات کا موقع پر معائنہ کیا. اس موقع پر کونسلر تیسر عبدالہادی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم، اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر نے پنڈال، اسٹالز، پبلک ایڈریس سسٹم، بیوٹیفیکیشن، فشنگ پوائنٹ، بجلی کی فراہمی، پاور بیک اپ، پیراگلائیڈنگ اور رافٹنگ سمیت مختلف انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام تیاریاں میلے کے آغاز سے قبل مکمل کی جائیں. انہوں نے فارسٹ پارک کی خوبصورتی بڑھانے اور تمام متعلقہ محکموں کو باہمی رابطے کے ساتھ زیر التواء کام بروقت مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی، تاکہ سرو سمر فیسٹیول 2026 کا کامیاب اور شاندار انعقاد یقینی بنایا جا سکے.
ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو نے CDPO محمد عبداللہ کے ہمراہ رنبیر پورہ اور گنڈیال کے آنگنواڑی مراکز کا دورہ کر کے بچوں کے نگہداشت، غذائیت اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے آنگنواڑی ورکرز، ہیلپرز اور بچوں سے ملاقات کی، جبکہ CDPO نے پوشن ٹریکر، غذائی پروگرام اور مراکز کی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے مراکز میں صفائی اور بچوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے پر عملے کی تعریف کی۔ بعد ازاں انہوں نے گنڈیال میں زیر تعمیر ٹریجری عمارت کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ دراز کی سخت سردیوں کے پیش نظر عمارت کو موسم سرما کے مطابق تیار کیا جائے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس نے مرکزی سرکار پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جواہر لال یونیورسٹی میں UGC کے لازمی ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے اساتذہ کی تقرریاں کی گئی ہیں اور اس کے لیے مرکزی حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ ذمہ دار ہیں۔ کانگریس کے شعبے مواصلات کے سربراہ پون کھیرا نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی تعلیم مخالف ہے اور JNU کو کمزور کرنا اس کے سیاسی منصوبے کا حصہ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فروری 2022 میں حکومت محترمہ شانتی پنڈت کو وائس چانسلر بنایا اور اس کے بعد JNU میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کم از کم 5 ایسوسیٹ پروفیسر اور 2 پروفیسر کی تقرریاں کی گئیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وائس چانسلر کی مدت کار میں 220 سے زائد اساتذہ کی تقرریاں ہوئی ہیں۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ وزیر خزانہ سیتا رمن اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر دونوں JNU کے سابق طلباء ہیں، لیکن انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے ادارہ جاتی وقار کو تعلیمی غیر جانبداری پر اٹھنے والے سوالات پر خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جنوبی لبنان میں 2 صحافیوں پر صہیونی حکومت کے حملے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی آزادانہ تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی طرح ہیومن رائٹس واچ نے بھی اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی طرف سے صحافیوں کے قتل کا سلسلہ جاری رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کا ارتکاب کسی احتساب کے خوف کے بغیر کر رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جنوبی لبنان میں 2 صحافیوں آمال خلیل اور زینب فرش پر صہیونی حکومت کے حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ اس حملے کو ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے دائرے میں جنگی جرم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اس تنظیم نے اس حملے کے مرتکبین کو جوابدہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا اور تنازعات کے دوران صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے کے معاملے پر آزاد تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا۔ دریں اثنا ہیومن رائٹ واچ نے بھی اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی طرف سے صحافیوں کے قتل کا سلسلہ جاری رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت خود کو بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں پر خود کو سزا سے محفوظ سمجھتی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 مارچ 2026 سے لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت میں توسیع کے بعد سے اب تک 10 صحافیوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جن میں سے 7 شہید ہو چکے ہیں اور اسٹیو سونی، علی رضا سبیتی اور زینب فرج جیسے افراد قاتلانہ حملوں سے بچ گئے ہیں۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک فلسطین اور لبنان میں 300 سے زائد صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔